جینا ہے مدینے سے مجھے دور گر خدا، مرنے کے لیے قدموں میں آقا کی جگہ دے۔ جینا ہے مدینے سے مجھے دور گر خدا، بھئی تیری مرضی ہے میں کسی اور ملک میں رہوں اور کہیں کام کروں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، بس اتنا کرم فرما دے کہ جب موت آئے تو قبر جنت البقیع میں نصیب ہو۔ کہ جینا ہے مدینے سے مجھے دور گر خدا، مرنے کے لیے قدموں میں آقا کی جگہ دے۔ بے مایا سا ذرہ ہوں ستاروں پہ چلے وہ، بے مایا سا ذرہ ہوں ستاروں پہ چلے وہ، کیسے یہ کہوں مجھ کو مدینے میں بچھا دے، اور لے آئے مدینے سے کوئی میٹھی سی خوشبو، لے آئے مدینے سے کوئی میٹھی سی خوشبو، مجھ کو قضا سے پہلے یہ پیغام صبا دے، آنکھیں ہوں بند آخری جلوہ لیے ہوئے، تا حشر میری نیند میں یہ خواب سجا دے، گھر مانگنے کا حوصلہ کس منہ سے کروں میں، صدقے سے ان کے قبر بقیع میں جو لگا دے۔ جینا ہے مدینے سے مجھے دور گر خدا، مرنے کے لیے قدموں میں آقا کی جگہ دے۔ بے مایا سا ذرہ ہوں ستاروں پہ چلے وہ، کیسے یہ کہوں مجھ کو مدینے میں بچھا دے، لے آئے مدینے سے کوئی میٹھی سی خوشبو، مجھ کو قضا سے پہلے یہ پیغام صبا دے، آنکھیں ہوں بند آخری جلوہ لیے ہوئے، تا حشر میری آنکھوں میں یہ خواب سجا دے، گھر مانگنے کا حوصلہ کس منہ سے کروں میں، صدقے میں ان کے قبر بقیع میں جو لگا دے، مرنے کے لیے قدموں میں آقا کی جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب وہ لڑکا جب کفن دفن سے فارغ ہوا تو پھر اب اس کو دھیان آیا کہ بات وصیت پوری کرنی ہے، عالم کے پاس گیا، وہ کہنے لگے کہ بہترین جگہ تو بہت ہے، اگر کسی کو صدقہ کر دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، ان پیسوں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا مدرسہ بنوا دو، تیسرے کے پاس گیا اس نے کہا یار پانی کا کنواں کھدواؤ، اس سے بھی اچھی کوئی جگہ ہوگی۔ جس کے پاس جاتا وہ کوئی ایک نیکی اور بتاتا، وہ سمجھ نہ آئی اس کو کہ کیا کرے۔ 4 دن بڑا پریشان پھرا، 5ویں دن رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر جو ہے وہ قائم ہو گیا، میدان محشر ہے اور حشر قائم ہوا ہے۔ وہ گھومتا پھرتا، اسے کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا، پہلی جنت سے گزر گیا، دوسری سے 7 جنتیں کراس کر گیا اور کسی نے اسے روکا نہ پوچھا۔ 8ویں جنت میں جب اندر داخل ہونے لگا میرا مجھے تو نہیں شاپنگ کرتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال بھی احتیاطاً اس کو چادر منگوا لیتے ہیں۔ چلیے منگوا لیتے ہیں، احتیاطاً فون کر دیتے ہیں کہ سب کو منگوا دیں گے۔ سوئے تو 8ویں جنت میں جب اندر داخل ہونے لگا نا تو اس کو دربانوں نے روک دیا، انہوں نے کہا کہ یہ خاص جگہ ہے، یہاں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پیچھے سے بھی میں اتنی جگہوں سے آیا ہوں تو کبھی 7 جنتوں میں کسی نے نہیں روکا۔ ابھی بحث چل رہی تھی، کسی نے آواز دی کہ اس لڑکے کو اندر آنے تو اس کے والدین اسی جنت میں ہیں۔
وہ اندر داخل ہوا تو اس کو بالکل قریب ہی اپنے والد مل گئے، دوڑ کے ان کو جا کے لپٹ گیا اور ان سے حال چال پوچھنے لگا کہ اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ بھی ادھر ہی ہے، قریب ہی ہے، پاس ہی ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، کہنے لگا بس 7 جلدیں دے کے آیا ہوں، لیکن اس 8ویں کی تو کیا ہی بات ہے، اس سے زیادہ حسین چیز پیچھے 7 جلدوں میں میری آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ یہ کتنا خوبصورت منظر اور اس قدر شاندار محل ہے اور مکانات اور یہ نہریں اور یہ اتنی نعمتیں، کس وجہ سے آپ 8ویں جنت میں ہو؟ باپ نے کہا کہ میرے بیٹے، تنگی رہی یا آسانی، میں زندگی میں ہمیشہ ہر سال اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا رہا۔ میرے پاس جو بھی تھا ہوتا اور جتنا بھی ہوتا، میں ہر سال اللہ کے محبوب کی میلاد کی خوشی مناتا۔ اور یہ 8ویں جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رسول اللہ سے خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ نے یہ وعدہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس 8ویں جنت میں وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی۔ وہ نوجوان جاگ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، پھر وہ اس کو سمجھ آ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جو اس کے پاس دینار تھے اس نے راشن خریدا، لنگر شریف لگایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا، اور پھر وہ جب تک زندہ رہا تب تک ہر سال باقاعدگی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا رہا۔ امید غالب ہے کہ مرنے کے بعد وہ بھی اپنے والدین سے مل ہی گیا ہوگا۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے کہاں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کسی نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول، یہ جو لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں یا رسول اللہ، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نصیب کرے، نہ تو میلاد منانا عام ہے اور نہ ہی میلاد میں آنا عام ہے۔ اگر یہ عام بات ہوتی تو ہر گھر میں ہو رہا ہوتا، اور اگر اس میں آنا عام بات ہوتی تو یہاں اتنے گھر ہیں اور ہر گھر میں اتنے لوگ ہیں، یہاں اس گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ اگر چند ہی لوگ ہیں اور مخصوص آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ ہمیں ہمارے عقیدے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے اس لیے موجود ہیں کہ سب کے پاس اپنے عقیدے کی دلیلیں موجود ہیں۔ اگر ہم ہر کسی سے اس کے عقیدے کی دلیل پوچھنے لگے تو شاید ہم اپنے عقیدے سے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو آسان رستہ یہ ہے کہ آپ جس عقیدے پر ہیں اس پر جم کر کھڑے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر چننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحابہ کی لڑی سے نور عطا فرمایا۔ میلاد منانے کا مقصد اصل میں لائٹیں لگانا یا کھانے کھلانا نہیں ہوتا، میلاد منانے کی وجہ نبی کریم سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ جیسی توفیق دیتا ہے وہ اپنے نبی سے ویسی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دعا یہ کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت سلامت رہے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک کی نعمتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اب اس سے بڑھ کے ہوگا کرم کب میرے اللہ، حبیب کی ہم سب میرے اللہ، دل سخت ہے آنسو کوئی آنکھوں نے نہ پایا، دل سخت ہے آنسو کوئی آنکھوں نے نہ پایا، دل سخت ہے آنسو کوئی آنکھوں نے نہ پایا، دل سخت ہے آنسو کوئی آنکھوں نے نہ پایا، سرکار جو دیکھے ملے
نرمی اسے اللہ سرکار جو دیکھے ملے نرمی اسے اللہ حبیب کی ہم سب میرے اللہ محفل تیرے حبیب کی ہم سب میرے اللہ موقع ہے خوشی کا میرے عیبوں کو چھپا لے موقع ہے خوشی کا میرے عیبوں کو چھپا لے موقع ہے خوشی کا میرے عیبوں کو چھپا لے موقع ہے خوشی کا میرے عیبوں کو چھپا لے مولا مجھے مخلوق میں تو اپنی نبھا لے مولا مجھے مخلوق میں تو اپنی نبھا لے اللہ 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 محفل تیرے حبیب کی ہم سب میرے اللہ محفل تیرے حبیب کی ہم سب میرے اللہ اب تیرے سوا کون مجھے رکھے سنبھالے اب تیرے سوا کون مجھے رکھے سنبھالے اب تیرے سوا کون مجھے رکھے سنبھالے اب تیرے سوا کون مجھ کو رکھے سنبھالے مرنا مجھے جینے سے بھی آسان ہو اللہ مرنا مجھے جینے سے بھی آسان ہو اللہ 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 حبیب کی ہم سب میرے اللہ بندی ہوں تیری نعمتوں پہ تیری ہوں نازاں بندی ہوں تیری نعمتوں پہ تیری ہوں نازاں رہے در میرے اللہ توبہ کا کھلا مجھ پہ رہے در میرے اللہ مرنا مجھے جینے سے بھی آسان ہو اللہ 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 حبیب کی ہم سب میرے اللہ
محفل تیرے حبیب کی ہم سب میرے اللہ، اب اس سے بڑھ کے ہوگا کرم کب میرے اللہ، اب اس سے بڑھ کے ہوگا کرم کب میرے اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ۔ محمود غزنوی بڑا مومن بادشاہ گزرا ہے، اور تاریخ میں اس کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ایک درود پاک جو آپ پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں درود لکھی کے نام سے، یہ درود پاک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آج سے کم 600 سال، ہمارے بارے 500 سے 600 سال پیچھے کی بات ہے۔ محمود غزنوی نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک کتاب عنایت فرمائی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب یہ رسول صاحب نے کیا اشارہ کیا ہے۔ وہ زمانے کے عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کے ہاتھ پر ایک عظیم شان فتح نصیب کی جائے گی۔ تو محمود غزنوی اس بات میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، سارا دن سلطنت کے معاملات ہوتے ہیں، 1,00,000 درود پاک پڑھنا تو مشکل ہے، کیسے پورا کروں گا میں اس کو روزہ۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ حکم ہے رسول اللہ کا، اور تم دیکھ لو کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ پہ کوئی عظیم الشان فتح ہو تو یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے محمود غزنوی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا۔ تو وہ پھر اس کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری رات بھی جاگتا تھا، اور سارا سارا دن بھی، ذرا ذرا جہاں بھی اس کو موقع لگتا ہر وقت وہ پڑھتا رہتا تھا۔ لیکن 1,00,000 کا فگر روزانہ پورا کرنا بہرحال مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں دیتے، آسانی کے لیے دیتے ہیں۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کا یعنی وقت کا بیشتر حصہ درود پاک پڑھنے میں گزرتا ہے اور امور سلطنت کی طرف اسے وقت دینے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو درود لکھی تعلیم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اس درود پاک کو 1 مرتبہ اگر پڑھ لیا کرو گے تو اس کے پڑھنے سے تم کو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ درود پاک امتی اور آقا کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اب جو جتنا پڑھتا ہے اس کا تعلق اتنا زیادہ روشن اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے جو رستہ بنتا ہے امتی اور آقا کے درمیان، یہ دیدار کا رستہ ہوتا ہے۔ جب امتی کثرت کرتا ہے درود پاک کی تو یہ کثرت امتی کے دل کا آئینہ صاف کرتی ہے، اور یہ آئینہ جتنا صاف ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس میں اس سورج کی کرنیں عکس کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ ایسے درجوں پر بھی فائز ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اور درود پاک کی کتنی کتابوں میں ایک ایسے صاحب کا ذکر ہے جو بالکل ان پڑھ تھے، مدرسے کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی حدیث من دھڑک سناتا تو وہ اس کو ناراض ہوتے اور فوراً پہچان جاتے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ تو کسی نے ان کے قریبی بندے نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی کتاب نہیں اٹھائی، نام تک آپ کو لکھنا آتا نہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، اور یہ جھوٹی حدیث کیسے آپ کو پتا چل جائے؟ اور انہوں نے فرمایا جب کوئی حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا شروع کرتا ہوں۔ حدیث اگر پوری پڑھی جائے رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر حدیث شروع ہو اور آخر تک رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے اور تاثر جو ہے وہ بے تاثر رہے
تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ حدیث من گھڑت ہے. اور اگر حدیث شروع ہو کر درمیان تک رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے اور باقی حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں تک مسکراہٹ تھی وہاں تک حدیث صحیح ہے، اور اس سے آگے جہاں چہرے اندر سے مسکراہٹ غائب ہوئی وہ حصہ حدیث کا من گھڑت ہے. تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ چلنے والے رستے ہیں. مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہمیں ان رستوں پہ چلنا کوئی بتاتا نہیں ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں نا، چلو آپ تھینک یو کرو، چلو فلانے کو سلام کرو، چلو اس کو بائے بائے کرو، چلو ایسے کرو. ہم نے کبھی ایسے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ چلو درود پڑھو، چلو رسول اللہ کو دعا آواز لگاؤ، چلو اللہ کے رسول سے کہو مجھے اپنا جلوہ دکھائیں. کبھی ہم کہتے ہیں ایسے بچوں کو؟ کبھی بھی نہیں کہتے. ہم تو بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ بننا ہے اور تم نے یہ بننا ہے. یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ تم نے رسول اللہ کے امتی ہو، ان کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو اور وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو. یہ والی بات تو ہم کبھی کرتے نہیں، اور سچی بات ہے ہمیں بھی کسی نے نہیں بتائی. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوئی ہوا کہ ایک حصے میں پہنچ کے ہمیں درود پاک نصیب ہو گیا اور ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ہم اس درود پاک کو آگے تقسیم کریں گے. لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے، اور یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو ادھر سے ہٹایا گیا ہے. یہ انگوٹھے چومنے پر جھگڑا کیوں چومتے ہیں، یہ رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا. یہ لوگ اہل سنت ایک وقت ایسا تھا انڈیا میں جب مسلمان تھے صرف ایک ہی طبقہ تھا اور وہ اہل سنت والجماعت کا تھا. ہر بندہ اذان میں رسول اللہ کا نام سن کے انگوٹھے چومتا تھا، ہر بندہ یا رسول اللہ مدد کہتا تھا، ہر بندہ نبی کی نعت سن کے جھومتا تھا، اور ہر شخص جو مسلمان تھا وہ میلاد میں جانا اور میلاد منانا اپنا فرض سمجھتا تھا. پھر برٹش گورنمنٹ نے یہ پوری تحقیقات کی کہ مسلمان سب سے زیادہ جس چیز پر پکے ہیں وہ ان کے نبی کا پیار ہے. اگر یہ ان کے نبی کو کچھ کہا جائے تو یہ جان لے بھی لیتے ہیں اور جان دے بھی لیتے ہیں. پھر انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اہل سنت والجماعت میں ایسے علماء پلانٹڈ کیے جنہوں نے اختلاف دکھانے شروع کیے، اور انہوں نے حدیثیں آدھی کھائی، قرآن کی آیتوں کو آدھا آدھا کوٹ کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. تو ایک نسل جو تقریباً 40 سے اوپر پہنچ چکی تھی، مستحکم تھی، انہوں نے تو اپنا عقیدہ نہ چھوڑا، لیکن ان سے جو چھوٹے ابھی اوپر اٹھ رہے تھے ان میں سے بہت سے ان کے رنگوں میں رنگے گئے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پر بحث ہے، جس بات میں بحث ہوتی ہے اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اب ہمارا بچہ ڈبل مائنڈڈ ہے، پتہ نہیں میلاد بنانا چاہیے، پتہ نہیں بنانا چاہیے، پتہ نہیں انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. جہاں شک آتا ہے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جب مشکوک عقیدے کے ساتھ ہماری نسل بڑی ہوگی تو ان کے دل میں کیا رسول اللہ کی محبت ہوگی، اور جب دل حضور کی محبت سے خالی ہوں گے تو دل کے کچرا خانے میں پھر کوئی بھی پودا اگایا جا سکتا ہے، ان کو کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے. حقیقت جو حق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت درود پاک پڑھنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد نعت سننے سے، کیونکہ نعت کی یہ صفت ہے کہ یہ منظوم ہوتی ہے اور اس کی آواز رسیلی ہوتی ہے. انسانی فطرت ان دونوں چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب مسلسل آپ نعت سنتے رہتے ہیں تو نعت کے اشعار آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو اگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ سرزمین ہری بھری ہو جاتی ہے. مگر ظاہر ہے اب ہماری نسل کی توجہ اس طرف نہیں ہے، خود ہماری جو نہیں ہے تو ہماری نسل کی کہاں سے ہوگی. تو زبان سے اگر حضور کا ذکر کر بھی لیں تو دل بنجر اور ویران ہی رہتا ہے. ہم کتنے اچھے گھروں میں رہ لیں، ہم کتنے بڑے عہدے پر پوسٹ پر پہنچ جائیں، ہم کتنے ہی اعلیٰ کپڑے کیوں نہ پہن لیں، ہم کیسے بہترین کھانے کیوں نہ کھا لیں، وہ جو ہمارے چہروں کی رونق اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہونی تھی ہم اس سے محروم ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ اٹھائیں اور ہم جان لیں کہ نبی کے ذکر کی برکت سے جو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے وہ ٹھنڈک دنیا کی کسی نعمت سے نصیب ہونے والی نہیں ہے. یہ جو صحابہ ننگے پاؤں بھوکے پیٹ زخم کھا لیتے تھے اور جنگیں لڑ لیتے تھے تو ٹھنڈک کہاں سے اٹھاتے تھے؟ اللہ کے رسول کی محبت سے. محبت رسول کے سوا دنیا میں چین نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو آپ کا رب قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے لوگوں دلوں کا چین کہاں ڈھونڈتے ہو؟ وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسی وقت صحابہ نے پوچھا
انہوں نے کہا حضرت یہ تو بتائیے اللہ کے ذکر تو بہت ہے، نماز بھی ہے، کلمہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات، سب اللہ کے ذکر ہے، ادھر کون سے ذکر کا ذکر آیا ہوا ہے جس سے دلوں کو چین ملتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہے، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھ کر قرآن کی تفسیر کی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اللہ کے ذکروں میں سے یہ محمد کا ذکر ہے جس سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حال بد سے بدتر نہ ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک نصیب رہے، ہمارے گھروں میں برکت رہے اور ہمارے اعمال کو اللہ برکت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کے ذکر کی برکت سے ایک ٹھنڈک کا عالم ہے، نبی کے ذکر کی برکت سے ایک ٹھنڈک کا عالم ہے. کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا. وہ اپنی رحمتوں کا سائبان قائم ہی رکھتے ہیں، وہ اپنی رحمتوں کا سائبان قائم ہی رکھتے ہیں. برا ہو جائے بھی تو حال اب بدتر نہیں ہوتا، برا ہو جائے بھی تو حال اب بدتر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا. بہت گہرے اندھیرے میں بھی جگنو مل ہی جاتا ہے، بہت گہرے اندھیرے میں بھی جگنو مل ہی جاتا ہے. سفر جاری تو رہتا ہے اگر بہتر نہیں ہوتا، سفر جاری تو رہتا ہے اگر بہتر نہیں ہوتا، سفر جاری تو رہتا ہے اگر بہتر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا. ہے کتنے معاملے ایسے کہ ان پہ چھوڑ دیتی ہوں، ہے کتنے معاملے ایسے کہ ان پہ چھوڑ دیتی ہوں، وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں جو مجھ سے سر نہیں ہوتا، وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں جو مجھ سے سر نہیں ہوتا، وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں جو مجھ سے سر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل مضطر نہیں ہوتا. نظر کے فیض سے
میرے جیسا بھی جس کا کوئی بالوں پر نہیں ہوتا، میرے جیسا بھی جس کا کوئی بالوں پر نہیں ہوتا، میرے جیسا بھی جس کا کوئی بالوں پر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل دلے مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل دلے مضطر نہیں ہوتا، نبی کے ذکر کی برکت سے ایک ٹھنڈک کا عالم ہے، نبی کے ذکر کی برکت سے ایک ٹھنڈک کا عالم ہے، کوئی بھی حال ہو اب دل دلے مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل دلے مضطر نہیں ہوتا، کوئی بھی حال ہو اب دل دلے مضطر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عرب و عجم دیوالیاں تیرے ہوں دے کیوں رل جاواں، عرب و عجم دیوالیاں تیرے ہوں دے کیوں رل جاواں، ناز کراں تیری سرداری تے جے میں تیرا غلام کہاواں، جے میں تیرا غلام کہاواں، ناز کراں تیری سرداری تے جے میں تیرا غلام کہاواں، جے میں تیرا غلام کہاواں، عرب و عجم دے والیاں تیرے ہوں دے کیوں رل جاواں، عرب و عجم دے والیاں تیرے ہوں دے کیوں رل جاواں، صلی علی نبینا پڑھو صلی علی، صلی علی شفیعنا پڑھو صلی علی، صلی علی کریمنا پڑھو صلی علی، صلی علی رحیمنا پڑھو صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جگہ جگہ اپنے دوستوں کو ذکر فرمایا ہے اور جگہ جگہ خود اپنے آپ کو بھی مومنوں کا دوست کہا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے، یہ تو اللہ نے کہا کہ میں دوست ہوں، اور اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، اور وہ آیت جو بڑی مشہور ہے، اللہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ الا اولیاء اللہ، ارے سنو بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ تو ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو۔ دنیا کی زندگی میں بندے کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ مرنے کا، اور مرنے کے بعد غمگین کیوں ہوں گے؟ قبر کے عذاب سے۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، دنیا میں ان پر موت کا خوف نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دونوں حالتوں میں انہوں نے خوش رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے، پرامن رہنا ہے، اور یہ شان میں اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں مرنے کے بعد ہم میں سے ہر کسی کو خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ موت کا بھی اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کسی کا ہم نے بنایا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کسی عورت کا اگر بیٹا نہ ہو تو اس کا شوہر دو شادیاں کرتا ہے، 3 بھی کر لیتا ہے، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس سے تو مجھے وارث چاہیے، میرا گھر چلے، میرا نام ہو۔ ماں کہتی ہے میرا بھی ایک ہی بیٹا تھا، آگے سے اس کا بھی ایک ہی ہے، بھائی 2 ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے؟ بھائی کوئی ہمارا نام لینے والا ہو۔ ارے اللہ کے دوست بن جاؤ، اگر اپنی اولاد نہ بھی ہو تو اللہ نام چلانے کی شان رکھنے والا۔ یہ دیکھو نا، یہ جو ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ جو آپ کو 11ویں والے پیر صاحب ہیں، کبھی بغداد گئے ہو؟ نام ہی سنا ہے نا، 11ویں والے کوئی شریف پیر صاحب کا وہاں روزہ مبارک ہے۔ ہم نے ان کا ملک بھی دیکھا ہوگا، ان کا شہر بھی دیکھا ہوگا، بھی ہم جانتے ہیں کہ 11ویں والے پیر صاحب ہیں۔ کبھی انڈیا گئے ہوئے، کبھی اجمیر گئے ہوئے، کبھی خوابوں میں بھی دیکھا ہوگا، پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ڈیرا اجمیر شریف میں ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ کبھی پاک پتن نہیں گئے ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پاک پتن بابا فرید الدین گنشکر کو جا کے سلام کیا ہوگا۔ پھر بھی ہم سب کو پتا ہے کہ پاک پتن شریف ہے اور بہشتی دروازہ بھی ہے۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر کس نے سندھ میں جا کے آزمائش ہوگی؟ پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے ولی وہاں موجود ہے۔ اور گمبوز شریف والے ہمارے حضور زندہ پیر علیہ رحمہ، الحمدللہ ہماری تو ہر سال حاضری ہوتی ہے، شاید آپ جیسے بھی کبھی کسی کی ہوئی ہے لیکن اکثریت کی نہیں ہوئی۔ پھر بھی لوگوں کی اکثریت جانتی ہے کہ وہ کوئی ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی ڈیوٹی عطا فرما رکھی ہے، اور یہ آپ کے پنڈی والے بری امام صاحب، انہیں تو سبھی جانتے ہیں، انہیں دوسرے کوئی بھی سینکڑوں سال جانتے ہیں۔ پھر بھی ہر بندے کو معلوم ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جو مزار پاک ہے وہ حضرت بری امام کا روزہ ہے۔ اور ہمارے لاہور والے داتا صاحب، کون داتا صاحب کو گزرے ہوئے 900 سال ہو چکے ہیں، اور داتا صاحب کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے مزار ہیں نا بزرگوں کے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی اپنی، بڑی امام صاحب والوں کی بھی اپنی اولاد نہیں ہے، انہیں بھی مجاور آگے لے کے چلتے ہیں۔ داتا صاحب کی بھی اپنی اولاد نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی اپنی آگے سے اولاد نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ان کے نام چل رہے ہیں، کس نے زندہ رکھے ہیں؟ اس اللہ نے جن کے ساتھ انہوں نے دوستی کی، تو پھر اس نے اس دوستی کی لاج نبھائی، اور اس نے کر کے دکھایا کہ نام زندہ رکھنے کے لیے خاندان یا نسل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ نام زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ دوستی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے نام باقی رکھنے کے اسباب اور انتظام خود ہی فرما دیتا ہے۔ اب ہر قبر پر پھول نہیں ڈالے جاتے، اس لیے سے ہر قبر مزار نہیں ہوتی۔ مزار انہیں کی قبر بنتی ہے جن کی نیکیاں زندہ رہتی ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد بھول بھی جائے مگر ان کا نام پھر بھی باقی رہے، تو انہیں اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کما لینی چاہیے کہ ان کی نیکی ہی ان کا مزار بنے۔ وہی نیکی زندہ رہے تو بندہ زندہ رہتا ہے، نیکی مر جاتی ہے تو بندہ بھی مر جاتا ہے۔ انسان نام ہی تو ہوتا ہے، نام ختم ہو جاتا ہے تو بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے میں نفع ہی نفع ہے، اور اللہ کے ساتھ دوستی کتنی آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی خدمت کرو، میرے ساتھ دوستی کرو۔ اللہ تعالیٰ
آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد پڑھو، اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نفلی روزے رکھو، اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دن رات تسبیح لے کے بیٹھے رہو یا تلاوت قرآن کرتے رہو۔ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی اس نے جب سے دنیا بنائی ہے وہ یہی کر رہا ہے۔ ہر روز سورج کون نکالتا ہے؟ شام کو سے غروب کون کرتا ہے؟ بارش کون دیتا ہے؟ فصل کون اگاتا ہے؟ پھل کون پکاتا ہے؟ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ کپاس کو دھاگا کون بناتا ہے؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ خدمت چل رہی ہے نا۔ کوئی ہم نے اللہ کو پیسے بھی نہیں ہوئے کہ ہمارے لیے سورج نکالو، یا ہمارے لیے آم میں رس ڈالو، یا ہمارے لیے لیمو کو کھٹا کرو اور ہمارے لیے آلو بخارے کو ہمارے لیے کھٹا میٹھا کر دو۔ کچھ بھی نہیں، آپ تو شکر بھی نہیں ادا کرتے، پھر بھی اس کے کام چلتے رہتے۔ جس طرح وہ خدمت کرتا ہے نا، ایسے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی، میری مخلوق بھی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ جائیں اور اپنے سے کم تر کوئی چیز کوئی ڈھونڈ لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا باری تعالیٰ تھوڑا ٹائم دے دیں، میں 2-3 دن تک یہاں سے دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جائیں موسیٰ جب آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 6 دن کے بعد واپس آئے، پاؤں میں زخمی، کپڑوں پہ گیرے پڑی ہوئی، برا حال، گرد سہتے ہوئے، ہاتھ خالی دونوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے اپنے سے کم تر تیرے جہان میں کوئی نہیں ملا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اگر آپ ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے نا تو ہم آپ کو نبوت کے منصب سے فارغ کر دیں۔ سمجھ آئے گا؟ یہ جو اپنی میں کے پہاڑ سر پہ لے کے پھرتے ہیں نا ہم، یہی ہمیں گردن نہیں اٹھانے دیں۔ جس دن یہ میں ختم ہو جائے گی نا اس دن آپ بالکل اللہ کے پکے والے دوست بن جائیں گے، کیونکہ ہمیں سب کچھ روکنے سے ہماری میں بنا کرتی ہے، ہر نیکی کرنے سے ہماری میں روکتی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کیوں پوچھوں، اس نے میرے ساتھ بات کی میں کیوں کروں، میں نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، وہ نیچے آئی اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں اوپر گئی میں کیوں دیکھوں، وہ ہمارے بلانے سے نہیں آئی ہم کیوں جائیں گے۔ ارے بھائی کوئی کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، یہ اپنے حصے کا کام تو کرے گا۔ خود ہی ہم جج کرتے رہتے ہیں، خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں، خود ہی ناراض ہوتے رہتے ہیں، خود ہی راضی ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی دل ایسی چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ہمارا دل اللہ کی طرف نہ جائے۔ تو اگر موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو اللہ کہتے ہیں اگر تو بکری کا بچہ بھی لے آتا اور یہ سمجھتا کہ بکری کا بچہ تیرے سے کم تر ہے تو میں تجھے نبوت سے فارغ کر دوں، تو آپ سمجھے پھر اس کے نزدیک یہ میں ہونا کیسی بری بات ہے۔ تو اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو کوشش کرے میں کی جگہ تو ہو جائے، جب میں ہٹ جاتا ہے تو ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے ولی بنے ہیں نا، ولی بننے کا فارمولہ ہی ہے کہ بس اپنے آپ کو مٹا دے۔ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ آپ روٹ چاہے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا نام باقی رہے تو مرنے سے پہلے ہی مر جائیں۔ مرن تو دے مر گئے باہو تا مطلب نہیں پایا ہو۔ جنہیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنی موت سے پہلے ہی اپنی میں کو مار دیتے۔ آپ اتنی دیر آئے ہوئے بیٹھے ہو، آپ ایک محفل سنیے۔ ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم سنتے ہیں کان جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ اس محفل سے کچھ ساتھ لے کے جائیں، اور بس ساتھ جانے والی بات یہ ہو کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر کسی کو اپنی میں نیچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا تو اونچا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بس وہ ہی اونچا ہے، اس کے سوا سب نیچے ہیں۔ تو جو خود سے مان لیتا ہے کہ وہ نیچا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ بس ولی ہونے کا یہی گور ہے، یہی فارمولہ ہے، یہی رستہ ہے، یہی چابی اور یہی دروازہ ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔ اللہ نے ان سے دوستی قبول کر دیا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر کسی کو یہ نعمت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان تیری وچ داتا موتی رول دیا، شان تیری وچ داتا موتی رول دیا، شان تیری وچ داتا موتی رول دیا، ہر قبر تے پھل نہیں پیندے نے، ہر قبر مزار نہیں ہوندی، ہر قبر تے پھل نہیں پیندے نے، ہر قبر مزار نہیں ہوندی، دربار سجا دے بادشاہی، دربار سجا دے
दाता दरबार दी बात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया भरा शहर लाहौर ने बलियां तो सब ऊंचियां शाना वाले ने भरा शहर लाहौर ने बलियां तो सब ऊंचियां शाना वाले ने जिन्हों खलकत दाता आँख दिए जिन्हों खलकत दाता आँख दिए फिर ओस तो बद खैरात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया हजवेर तो हिजरत करवाया आ शहर लाहौर नु चमकाया हजवेर तो हिजरत कर आया आ शहर लाहौर नु चमकाया जिथे सूरज डेरा ला लैंदा जिथे सूरज डेरा ला लैंदा फिर छांदी ओथे रात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया मेरे ख्वाजा ऐथे चिल्ला की तत जांदी वारी आँख गए मेरे ख्वाजा ऐथे चिल्ला की तत जांदी वारी आँख गए हर किसी नू हसबे हाल मिले हर किसी नू हसबे हाल मिले होती एहो जी बरसात किसे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया साडी अर्ज भी मंजूर करो दे दर्शन नूरो नूर करो साडी अर्ज भी मंजूर करो दे दर्शन नूरो नूर करो असमान करम ते कीताई असमान करम ते कीताई ऐनी साडी औकात किथे रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया शान तेरी विच दाता मोती रोल दिया सुभान अल्लाह जी दुआ करो दरूद के खत्म के बारे में क्या है थोड़ा सा बताती हूँ जी हम लोग जहाँ भी जाते हैं आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह भी आपने हमारा महफिल मिलाद अटेंड कर चुके हैं जो ड्यूटी हमारी लगी हुई है वो असल में दुरूद पाक का फैलाव है और हमें जिस बात का हुक्म है कि हम औरतों को बात स्पष्ट बताएं कि दुरूद पाक अल्लाह ने आपके लिए उतारा है ये वाहिद कलाम है जो आप आपात के दिनों में भी पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने से आपको कोई गुनाह नहीं है हर दफा जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं हर बार जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह आपको नसीब करे जब आप हज पे जाएंगे आप उम्रे को जाएंगे और जब आप चढ़ेंगे हमारे हिरा और हमारे सौर तो आपकी आंखें 100 आंसू आएंगे
کہ ان اللہ کے محبوب پر سجدے قربان جائیں، کیسے رستوں پر وہ اپنے نرم گلابی پاؤں کے ساتھ چڑھے، اور ہم پہ کتنی آسانیاں ہیں کہ ہم ایک بار دودھ بڑے اور 10 فیصلے اٹھا لیں۔ تو یہ دودھ پاک جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے پاس نئے کاؤنٹرز ہوتے ہیں، اور ہم ان کاؤنٹر سے ہماری طرف سے تحفہ ہوتے ہیں، جس بھی محفل میں ہم جاتے ہیں ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور عورتوں کو کاؤنٹر دے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ دودھ پاک کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو دودھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ دودھ خضری ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا دودھ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جیسے حضرت خضر راستہ دکھاتے ہیں، ایسے دودھ خضری بھی راستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ پھنس جائیں زندگی میں اور آپ کو سمجھ نہ آتا ہو کہ آپ کدھر چلیں، تو دودھ خضری کی کثرت کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے کہاں پاؤں رکھنا ہے۔ اور ہم زندگی میں ہر روز صبح شام بہت سے معاملوں پہ پھنستے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا اس کو جواب دیں کہ نہ دیں، اس بات کو چپ رہیں یا بولیں، ہاں کریں یا نہ کریں۔ دودھ پاک دودھ خضری اٹھا لیں، اس کو کثرت سے پڑھیں گے، آپ کو ہر بات کی سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ دودھ پاک جس سے ہم کاؤنٹر بانٹتے ہیں اور جس کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ دودھ خضری صلی اللہ علیہ محمد ہمارے پاس چیک پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم جہاں بھی لے کر آتے ہیں ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ اس دودھ خضری کو 1000 مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کریں، کیونکہ 1000 مرتبہ روز پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ جو عورت یا مرد 1000 دفعہ روز دودھ پاک پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت ہی نہیں آئے گی جب تک اسے اس کا جنت والا گھر نہیں دکھائے گا۔ تو گویا یہ دودھ پاک پڑھنا جنت والے گھر کی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے۔ ہر روز دودھ پاک پڑھیں، کوئی پتہ نہیں زندگی میں کس گھڑی میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ آج ہی پڑھیں اور یہ آج ہی نہ ہو، تو قدم تو رکھ دیا نا، جنت والا گھر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 20 سال باقی ہیں، 30 سال باقی ہیں، اللہ پاک ہر روز چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کاؤنٹرز ہم آپ کے لیے لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ، دودھ پاک جتنے لائے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی سلام دعا ہوگی، پھر سلام ہوگا، اس کے بعد آپ ہم سے لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید رکھتی ہوں میں کہ آپ اس پر 1000 مرتبہ روزانہ دودھ پاک پڑھیں گے۔ جو کاؤنٹر آپ ہم سے لیتے ہو اس کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ روز پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر ایک دن رہ جائے یا کم پڑھا جائے تو اگلے دن اس کی تعداد کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دودھ پاک کے ختم ایک کام ہم اور یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماہانہ دودھ پاک کی محافل ہوتی ہے۔ وہ محفلیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جمعرات یا کوئی جمعہ مہینے کا فکس کر لیں۔ جیسے میرے اپنے گھر میں دودھ پاک کی محفل ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہوتی ہے، اگر 5 جمعے ہوں تو بھی آخری، اگر 4 جمعے ہوں تو بھی آخری۔ الحمدللہ مجھے کم از کم 28 سال ہو چکے ہیں کہ میرے گھر میں دودھ پاک کی محفل فرح کے گھر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جہاں جہاں جس چیز کو ہم نے دے رکھی ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں دودھ پاک کی محفل کرواتا ہے۔ دودھ پاک کی محفل کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وقتوں کو بلائیں، عصر سے مغرب کے درمیان 1 گھنٹہ صرف دودھ پاک پڑھا جاتا ہے، کھلا پڑھا جاتا ہے جتنا پڑھا جائے۔ ہمارے لوگ تو الحمدللہ دودھ پاک پڑھنے سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ گھروں سے بھی 1000 2,000 پڑھ کے لاتے ہیں، جگہ پہ بیٹھ کے 10-20 ہزار پڑھا جاتا ہے، 20-30 ہزار لوگ پڑھ کے لاتے ہیں، 35-40 ہزار دودھ پاک کی دعا ہر روز ہوتی ہے۔ کسی کے گھر کوئی تو ہے، کسی گھر جمعرات کو، کسی کا منگل، کسی کا پیر، پورے ہفتے لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا کروڑ بار شکر ہے الحمدللہ، لوگوں کی حاضریاں بار بار نبی کریم کی بارگاہ میں ہوتی رہتی ہیں۔ دودھ پاک کے ختم کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، ہم 12 15 20 25 30 جتنی ہماری حیثیت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تصفیہ رکھتے ہیں، اس میں دودھ پاک پڑھتے ہیں، سب مغرب سے 10-15 منٹ پہلے گٹھی اٹھا لیتے ہیں یا تصفیہ سمیٹ لیتے ہیں۔ 1 لاکھ صرف پڑھی جاتی ہے، دوسری کی اجازت نہیں ہوتی، 1 لاکھ پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر بس دعا ہو جاتی ہے۔ اور گھر والوں کی جتنی بھی ہستی ہوتی ہے، جو توفیق ہوتی ہے، اس حساب سے وہ مہمانوں کی توازوں کے لیے کچھ نہ کچھ منگوا لیتے ہیں، جلیبیاں منگوا لیا، سموسا منگوا لیا، فروٹ منگوا لیا، کسی کی ہمت ہوتی ہے وہ چاول بنا لیتا ہے، لیکن ہم بٹھا کے کبھی نہیں کھلاتے، ہم ہمیشہ پیک کر کے دیتے ہیں تاکہ عورتوں کو گھر جانے میں آسانی ہو۔ اور اگلی دفعہ جب وہ گھر سے نکلے تو انہیں اعتراض نہ کوئی کرے کہ آپ کسی دفعہ اتنے لیٹ آئے تھے، وہ جب کھانے بیٹھ جاتے ہیں پھر گپے لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر چڑھنے کا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد خواتین کو تبرک تقسیم پیک تبرک دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا اللہ پاک اس سے تیرے نبی خوش ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور ایک بار کی زندگی میں ہم سے خوش ہو گئے نا، اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئے دنیا کے کام اور اس کی مصروفیات اور اس کے خرچے،
تو یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی چلے جائیں، کچھ نہیں رکتا. لوگ میت دفن کر کے آتے ہیں تو گھر میں دیکھیں کہ آگ بڑی ہوتی ہے، آگ کے پہلے کھانا ہی کھاتے ہیں. میت اٹھائی جاتی ہے تو پیچھے سے لوگوں کو چاول تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اہم تھا، میرا وہم تھا. تو یہ وہم آپ ختم کریں اور اپنے لیے آگے جانے کا کوئی رستہ نکالیں. کوئی ایسی چیز جو جانے کے آپ کے جانے کے بعد بھی خیر کی نیت سے دنیا میں آپ کے بچے اس کو جاری رکھیں، آپ کے گھر والے جاری رکھیں کہ یہ کام آپ کروایا کرتے ہیں، اس لیے اس کو بند نہیں کریں. بہت توجہ سے مانگا کریں. دعا مانگنا اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے نا. اور جب آپ اللہ سے بھی بات کر رہے ہوں پھر بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوں کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے. اس لیے دعا جب بھی مانگیں پورے دل سے پورے یقین سے مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور آپ کے دل کو دیکھتا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہ العالمین الرحمین. اندر کرو بار نیکتر کا تیری رحمتوں کا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی ذکر کی اسی برکت والی محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ پروردگار ہم سب کا اس محفل میں آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا، ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا، ہمارا بتانا، ہمارا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو بھی کچھ ہم نے اس برکت والی محفل میں اچھی باتیں سنی ہیں ہم نے وہ سب خیر والی باتیں اٹھانے، یاد رکھنے، اپنے ساتھ لے جانے، عمل کرنے اور دوسروں کو تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین عز الجلال والاکرام. یہ جو دن ہم سب کو اپنے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کا شکر ہم ساری زندگی تیری بارگاہ میں سر رکھے سجدے میں تو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ زمین پر ایسے ہیں جو میلاد کو جانتے ہی نہیں اور ان سے بھی زیادہ ایسے ہیں جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اللہ پروردگار ایسے بھی ہیں جنہیں تو نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرما رکھی ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان نعمتوں میں سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نعمت کو کس طرح منانا اور کس طرح سجانا ہے. اللہ پروردگار رحم الرحیم جو بھی کچھ تم نے ہم میں سے ہر کسی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس میلاد پاک کے لیے جس کو جہاں جہاں تھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کریم یہ گھر والوں نے جہاں جتنا اپنا مال لگایا ہے اور جس طرح جان لگائی ہے اللہ کریم ان سے ان کا مال اور ان کی جان دونوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے اور ہر ایک کے بدلے میں ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کر واپس فرمائے. اللہ پاک بدن کو صحت سلامتی تندرستی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور جو کچھ مال پاکیزہ اور حلال آپ کے محبوب کے لیے خرچ کیا گیا ہے اللہ پاک ہر دانے کے قطرے اور ذرے کے بدلے میں ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ مرتبہ لوٹائے اپنے خزانوں سے اور اتنا مالا مال فرمائے کہ ان کے بعد ان کی نسلیں بھی ہمیشہ میلاد منائیں. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اس میلاد پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ کریم محبوب اللہ نبی علیہ السلام کا ذکر ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کی برکت سے دعا مانگی جائے اور پھر وہ قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ میلاد پاک کی برکت سے ہم سب کی رکی ہوئی حاجتوں کو پورا فرما دے اور ہم سب کے لیے کامیابیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے اور ہم سب کو وہ چابی عطا فرما دے جس کے ساتھ ناکامی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ کے لیے رحمان اس میلاد پاک کی برکت سے تو ہمارے گھروں میں رزق کے اظہار میں برکت پیدا فرما دے اور جو رزق تو نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے یا اللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور نہایت عافیت کے ساتھ بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے وہ ہم تک پہنچا دے. اے اللہ پروردگار رحمت الرحیم پھر جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے ہمیں اسے حلال رستوں پر حلال جگہوں پر لگانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یا رب العالمین حرام رزق سے ہم حرام لقمے سے ہمیں بھی اور ہمارے نسلوں کو ہمارے بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ الہ الا الذین ارحم الراحمین اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے گھروں کو سکون عطا فرمائے اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ کے اسباب و وسائل عطا فرمائے اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے الہ العالمین ہمارے بے اولادوں کو صالح اولاد فرما دے اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے بے اولادوں کو صالح اولاد تندرستی والی لمبی زندگی والی خوش بخشنے والی نصیب فرما اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے جتنے صاحب اولاد ہیں ہم سب کی اولادوں کو دل ٹھنڈک کو توفیق عطا فرما اور آزمائشوں سے بچا دے اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ کے نام اس میلاد پاک کی برکت سے ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کے اچھی نصیب فرمائے ان کے لیے غیب سے اسباب و وسائل پیدا فرمائے انہیں عزت کرنے والے اور قدر کرنے والے لوگ نصیب فرمائے اللہ کے جو بچیاں ہمارے گھروں سے جائیں وہ اگلے گھروں میں جا کر سکھ اور راحت کا سبب بنیں اور اللہ پاک جو بچیاں ہمارے گھروں میں آئیں وہ ہمارے گھروں میں آ کر راحت اور سکھ کا سبب بنیں اللہ پروردگار الہ العالمین الرحمن الرحیم دلوں کی گندگیوں اور بخیلیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اللہ پاک شیطان پر دور لگنے کی شر سے اور نفس کی شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے الہ العالمین ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے بچانے والا اور ہمیں بدگمان ہونے کی شر سے نجات عطا فرمائے اللہ پروردگار الرحمن الرحیم اس میلاد پاک کا صدقہ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہم سب کو ایمان والا جینا عافیت و مزاج عطا فرمائے اللہ پاک ایمان پر بننا آسانیوں میں عافیت میں اپنی رضا میں نصیب فرمائے اللہ العالمین الرحمن الرحیم ہم سے بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے اللہ پاک الہ العالمین سب سننے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کے شرف عطا فرما دے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو ہم نے زبان سے مانگا ہے آپ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے اور جو بھی مانگا ہمارے دلوں میں باقی ہے اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے اللہ کریم آپ ہمارے کام میں برکت ڈال دے الہ العالمین اپنی بندیوں کے دلوں اور قدموں کو ہماری محافل کی طرف کھول دے بارے الہ العالمین الرحمن الرحیم ہمارے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کثرت اور محبت سے درود پاک کرنے کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرما دے اللہ پاک اس درود کی برکت سے درود پڑھنے والوں کی زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے ان کے گھروں کو بھی روشن فرمائے ان کی قبروں کو بھی روشن فرمائے ان کے دلوں کو بھی روشن کر دے اور درود پاک پڑھنے والے کی روحوں کو بھی روشن عطا فرمائے اللہ الہ العالمین الرحمن الرحیم ہم سب کو سب طرف سے سب طرح سے یہاں تک بھی ہر سانس سانس کی رحمت نے نبھایا ہے اللہ پاک اس سے آگے بھی ہم سب طرف سے سب طرح سے ہر سانس سانس کی رحمت کے محتاج ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ایسا نبھانا لے جیسے نبھانے کی آپ شاہ رکھیں لا العالمین الرحمن الرحیم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی اللہ پاک سب کہنے والوں کی ساری دعا کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی اس برکت والی محفل سے ہر کسی کو بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے بخشی ہوئی حالت میں زندہ رکھیں اور بخشی ہوئی حالت میں واپس پلٹنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے لا الہ الا اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس طرح راضی ہو جائے اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں جو ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دو اور جو بغیر مانگا ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اللہ پاک ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے اللہ ہے ہمارے پروردگار ہے ہمارے سب طرف سے سب طرح سے ہمیں ایسا نکالے جیسا آپ تمہاری کی شان رکھنے والے آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدا خاص گرس کا یہ عام ہے سلطان دو جہاں کو ہمارا سلام ہے سلطان دو جہاں کو ہمارا سلام ہے سلطان دو جہاں کو ہمارا سلام ہے سن کر جواب دے
जहां में ये नेमत कहाँ नसीब। खुशबख्त है जो आले नबी का गुलाम है, खुशबख्त है जो आले नबी का गुलाम है, खुशबख्त है जो आले नबी का गुलाम है। जाते हैं खास खास गुलस्ता ये आम है, सुल्ताने दो जहां को हमारा सलाम है, सुल्ताने दो जहां को हमारा सलाम है, सुल्ताने दो जहां को हमारा सलाम है, सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है। ये नेमत कहाँ नसीब। सुनकर जवाब देते हैं अल्लाह के हबीब, हर एक को जहाँ में ये नेमत कहाँ नसीब, जिस पर हुआ करम उसे इज़्ज़े कलाम है, सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है। और सबके नहीं है मोमिनों की जान से करीब, दुनिया व आखिरत के हर एक मर्ज के तबीब। खुशबख्त है जो आले नबी का गुलाम है, सुल्तान दो जहां को हमारा सलाम है। या रसूल अल्लाह, गुलामों की अर्ज़ी भी कबूल फरमाइएगा और गुलामों का सलाम। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। Assalamu alaikum wa rahmatullah and Allah Hafiz. Like, share and subscribe our videos and our channel. अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का तो बहुत ही